دینے والوں کو زندگی کی اتنی بڑی غلطی کرے گا مودی کے ساری ہندوستان کی قوم پچھتائے گی کہ کس شخص کو اس نے منتخب کیا اور ساری ہندوستان کو صفا ہستی سے ختم کرا دیا. واگا سے لے کے آسام کے بارڈروں تک نیست و نابود کر دیں گے. جو پاکستان کی طرف بڑھے گا قدم بڑھائے گا یا میلی آنکھ سے دیکھے گا. یہ بھی نوٹ کر لینا آج میری بات. شیخ رشید, پاکستان has been following a policy of trying to bleed India by 1,000 cuts for a long time. لیکن اب ہندوستان کو لگتا ہے کہ اس ٹیرر کے ٹیپ کو بند کرنے کا ٹائم آ گیا. انف از انف. یہ لگاتار جو آپ کی ISI آرمی ہمارے ہاں آتنکوادی چھوڑتی رہتی ہے, اس پالیسی کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے. ایسی فیلنگ انڈیا میں ہو رہی ہے اور یہی اجازت پرائم منسٹر مودی نے اپنی آرم فورسز کو دے دی. میری بات سن لیں. یہ اپنے دیش کو قبرستان نہ بناؤ. مودی سرکار ووٹوں کی بھوکی سرکار اپنے دیش میں وہ آگ جلانا چاہتی ہے جس میں سارا دیش جل جائے گا. ہم تو صلح, آتشی, دوستی, ہمدردی اور کشمیر کی آزادی کی بات کر رہے ہیں. آپ ہمیں سبق سکھانا چاہتے ہیں. دیکھ لیں, ایکسیڈنٹ ہیپنز وین ڈرائیور ڈرائیو فولشلی اینڈ یو وانٹ ٹو ڈرائیو فولشلی یو ول بی پنشڈ اینڈ ہسٹری ول ریممبر دیٹ یو آسکڈ فار اٹ. سر, آج تو پاکستان نے کیا تھا. ایک سبق تو ہم نے 2016 میں 2016 میں سرجیکل سٹرائک کر کے بھی کیا تھا. تب تو آپ کی آرمی کچھ کر نہیں پائی. شیخ رشید, وہ تو ڈینائل میں ہی چلے گئے. اتنا ان کو خوف سونگ گیا کہ ڈینائل میں چلے گئے. ایک دفعہ میں میٹرک میں پڑھتا تھا. دیکھیں, ایک دفعہ میں کونسلر تھا, ایک دفعہ میں میٹرک میں پڑھتا تھا. میں جس کانسٹیچوئنسی سے بلونگ کرتا ہوں اس کا نام ہے 62 اینڈ 60. یہ میں 40 سالوں سے یہاں منتخب ہو رہا ہوں. میرے ایک طرف آرمی کی کانسٹیچوئنسی ہے, GHQ ہے, دوسری طرف فارن آفس ہے. دونوں کے درمیان سے لال حویلی سے لال چوک سری نگر تک پیغام دینا چاہتا ہوں. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. سو خود بھی اچھے ہمسائے کی طرح رہو, ہمیں بھی رہنے دو. خود بھی احساس کرو کہ ووٹیں آخری چیز نہیں ہوتی. اچھا سیاستدان جیتا اور ہارتا ہے. اچھا سیاستدان ساری قوم کو نہیں مروا دیتا. اقتدار کے بھوکوں میں ایسا اضافہ میں نے نہیں دیکھا کہ ایک ایسا امریکن انفلوئنس ایجنٹ آئے جو اپنی دھرتی کو نیست و نابود کرانے کے لیے وہ بلا وجہ ہمیں کہے کہ بیل مجھے مار. سر, آپ جو کہہ رہے ہیں نا, جس طرح سے آپ دھمکی دے رہے ہیں, میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جب جنگ ہوئی تھی تو پاکستان پچھلی دفعہ آدھا ہو گیا تھا. 1971 کی لڑائی آپ کو یاد ہوگی. 93,000 آپ کے پرزنرز آف وار تھے. سب کچھ یاد ہے, بھولیے مت اس کو. مجھے سب کچھ یاد ہے. اور شاید ساری چیزوں کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے. یہ سارا قرضہ اتار دیں گے. آئیں آپ پلیز, کم آن. یہ سارا قرضہ سمیت سود کے ادا کریں گے, میرا وعدہ ہے آپ سے. سر, پاکستان I've been 8-time federal minister. I'm promising you in the front of whole Indian nation کہ سارے قرضے اتار دیں گے آپ کے بما سود. اور دھرتی یاد رکھے گی کہ ایک شیخ رشید نے لاہور ریلوے ہیڈ کوارٹر سے پیغام دیا تھا کہ بعد آ جاؤ ورنہ تمہاری داستان نہ بھی ہوگی. داستانوں میں ہم آپ کو نیست و نابود کر دیں گے. شیخ رشید, ایک بار ذرا پاکستان کی اکانومی کی بات کرتے ہیں. کافی بینکرپٹ چل رہی ہے آپ کی اکانومی. عمران خان نے کیمپین میں کہا تھا کہ بالکل بھی نواز شریف غلطی کر رہے ہیں, باہر جاتے ہیں ٹوکرا لے کے, ان کو نہیں کرنا چاہیے. وائی ڈز ہی گو ود اے بیگنگ بول. خود پرائم منسٹر بنے, اب وہ سعودی عربیہ جا رہے ہیں, کرسچن لاگارڈ سے مل رہے ہیں IMF میں. ذرا اپنی اکانومی کی حالت دیکھیے, انڈیا سے کمپیئر تو کیجیے. کیا باتیں کر رہے ہیں شیخ رشید آپ؟ دیکھیں, اپنی اکانومی جو آپ نے شائننگ انڈیا رکھا ہے نا, اس کو بچا کے رکھیں. عمران خان تو دن رات محنت کر رہا ہے. وہ سعودیہ بھی جا رہا ہے, وہ دبئی جا رہا ہے, وہ ملائیشیا جا رہا ہے, وہ ٹرکی جا رہا ہے, کیونکہ 2 چوروں نے ہمیں لوٹا. اور وہ چور, ایک آپ کا ٹاؤٹ تھا نواز شریف اور دوسرا ڈاکو تھا آصف زرداری. سو اب آپ پاکستانی پالیٹکس پہ آ گئے ہیں. آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. آپ قوم کے ہندو دت کو, آپ ہندو مذہب کو جب آپ اجاگر کرنے جا رہے ہیں, ہندوؤں کی ووٹیں لینے جا رہے ہیں, مسلمان مجبور تو ہے کہ شاید آپ کو ووٹ دے دے, لیکن یہ نہ ہو کہ ہندوستان کے اندر سے کئی پاکستان بن جائیں اور جہاں جو مسلمانوں کے علاقے ہوں. سر, میں آپ کو بتاؤں, آپ کو کافی چنتا ہو رہی ہے انڈین الیکشن کی.
उसकी आप चिंता छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान की जनता को फैसला देना है, बीजेपी को जिताना है, हराना है, कांग्रेस को जिताना है, कांग्रेस को हराना है, इसलिए आप उसकी चिंता ना कीजिए रशीद साहब। मेरी आप बात सुनने ना, आपको हमारी इकानमी की चिंता है तो मेरी ये ख्वाहिश है कि वो पढ़ी लिखी क़यादत आ जाए हिंदुस्तान में। यही फर्क है आपकी क़यादत में और इमरान खान में। आपका जो है वो धमकी अमेज बयान देते हैं क्योंकि इलेक्शन है। हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं है, हम कहते हैं मियाँ ठंडी खाओ, गर्म खाओगे तो जल जाओगे, खुद भी जलोगे और सारी हिंदुस्तान की कौम को भी जलाओगे। और मजहब को एक हद तक इस्तेमाल करो। मजहब जो है, पहली दफा हिंदुस्तान की तबाही इसलिए होगी कि आरआरएस का शूट ऑफ जो है हिंदू सोच के साथ एक सेकुलर तबाही के बाद एक ऐसी क़यादत बढ़ रही है जो बिल आखिर इस हिंदुस्तान को तबाही पे पहुंचा के रहेगी। ये मेरी पेशन गोई है। शेख रशीद, आप बात करते हैं दोस्ती की, दोस्ती के पैगाम की, इमरान खान में विश्वास करे हिंदुस्तान। आप मुझे बताएं, सच्ची बताएं, ऐसी क्या मजबूरी है आपकी, आपके मुल्क की, आपकी आर्मी की, आपकी सरकार की, आप हफीज सईद के खिलाफ, मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कहते कि ठीक है, वी आर सीरियस अबाउट पीस, ये लीजिए हफीज सईद, ये लीजिए मौलाना मसूद अजहर, ये मर्डरर हैं। अभी तो आपने खुद सुना, आपने कहा ये तो हमारे फेवर में ही जा रहा है बयान जनरल मुशर्रफ का कि मौलाना मसूद अजहर ने उसी को मारने की कोशिश की। तो आप बोलिए, ये लीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये लीजिए जनरल रावत, हमने आपको दिया हफीज सईद। अब आइए बात करते हैं दोस्ती की। देखें, हमने उनको गिरफ्तार किया, आपके चरणों में तो नहीं हाफिज सईद को पेश कर सकते। सईद, ये लीजिए मौलाना मसूद अजहर, ये मर्डरर हैं। अभी तो आपने खुद सुना, आपने कहा ये तो हमारे फेवर में ही जा रहा है बयान जनरल मुशर्रफ का कि मौलाना मसूद अजहर ने उसी को मारने की कोशिश की। तो आप बोलिए, ये लीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये लीजिए जनरल रावत, हमने आपको दिया हफीज सईद। अब आइए बात करते हैं दोस्ती की। देखें, हमने उनको गिरफ्तार किया, आपके चरणों में तो नहीं हाफिज सईद को पेश कर सकते कि ये भगवान की दिता की अरता के लिए आपके चरणों में पेश करते हैं हाफिज सईद को। हाई कोर्ट ने उनको रहा किया जनाब, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रहा किया। सर, आपने केस ठीक से लड़ा ही नहीं ना, यही तो प्रॉब्लम है। ये तो नहीं कि उसे सीएम ने मांगा एविडेंस, हम कैसे विश्वास करें? वो आपने केस ही ठीक से नहीं लड़ा ना सर कोर्ट में। लड़ा होता तो उसको फांसी होती। वो तो ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, मैस मर्डर है, आपकी पनाह में है सर। देखिए, फांसी देना बड़ा आसान काम नहीं होता। अगर फांसी दे सकते तो कुलभूषण को दे चुके होते और आपको लाश हिंदुस्तान के झंडे में लपेट के भेजते कि आपका एक वफादार, आपका एक निमकखोर, आपका एक खैर खा, आपका एक ब्रिगेडियर हाईएस्ट रैंक का आदमी आपके हिंदू दत्त की इंतहा पसंदी और के खिलाफ भीड़ चढ़ गया और ये उसकी लाश हाजिर है हिंदुस्तान के झंडे में। It's the one and only Digo Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E.